علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پڑھانے والی ہوں یونٹ نمبر 8 جو ہے اینیملز کے بارے میں۔ یونٹ نمبر 8 اینیملز۔ پھر اس کے بعد آتی ہوں چیپٹر کی طرف۔ There are different kinds of animals on our earth۔ ہمارے ارد گرد ہماری دنیا میں مختلف قسم کے جانور پائے جاتے ہیں۔ Animals are found in different places۔ Some animals live on land۔ Some animals live in water and some live both in water and on land۔ بہت سے جانور مختلف جگہوں پر پائے جاتے ہیں، کچھ زمین پر رہتے ہیں، کچھ پانی میں رہتے ہیں، اور کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو زمین اور پانی دونوں جگہوں پر رہتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں لینڈ اینیملز کی طرف۔ لینڈ اینیملز مینز وہ جانور جو زمین پر رہتے ہیں، مینز زمینی جانور، ٹھیک ہے۔ آن یور وے فرام اسکول ٹو ہوم، جب آپ اسکول سے گھر جاتے ہو، یو مسٹ ہیو سین سم اینیملز، آپ نے وہاں پر کچھ جانور دیکھے ہوں گے، لائک ڈاگ، کیٹس، کاؤ ایکسیٹرا، جیسے کہ ڈاگ، کیٹ، کاؤ، کتا، بلی اور گائے۔ جب آپ اسکول سے گھر جاتے ہوئے راستے میں آپ نے بہت سے جانور دیکھے ہوں گے، جیسے کتا ہو گئے، بلی اور گائے۔ دیز اینیملز لیو آن لینڈ، یہ جانور کہاں پر رہتے ہیں؟ زمین پر رہتے ہیں۔ وی کیپ سم آف دیز اینیملز ان آور ہاؤس ایز پیٹس۔ پیٹس مینس وہ جانور جسے ہم گھر میں پالتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ پیٹس کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جانور ایسے بھی ہیں جسے ہم گھر میں پالتے ہیں ایز اے پیٹ، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ پیج کی طرف آتی ہوں۔ دیز اینیملز ہیو لیگ ٹو موو، ان کے پیر ہوتے ہیں ہلنے کے لیے۔ دے بریتھ آکسیجن فرام دا ایئر اراؤنڈ دیم، ان کے ارد گرد ہوا سے وہ آکسیجن لیتے ہیں۔ دے ہیو لنگس ٹو بریتھ، ان کے پھیپھڑے ہوتے ہیں سانس لینے کے لیے۔ دے ہیو فر آن دیئر باڈیز، اور ان کے وجود پر بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لینڈ اینیملز ہیں، یہ سب ان کے بھی پیر ہیں، لنگس ہوتے ہیں سانس لینے کے لیے، اور اپنے ارد گرد جو ہوا میں آکسیجن ہوتا ہے تو وہ آکسیجن لیتے ہیں، اور ان کے وجود پر بال بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سب لینڈ اینیملز ہے۔ لینڈ اینیمل لیوز ان پلیسز، زمینی جانور کہاں پر رہتے ہیں؟ فارسٹ، جنگل میں۔ جنگل میں کون کون سے جانور رہتے ہیں؟ ڈیئر، لیپرڈ، فاکس، ٹائیگر، اسکویرل ایکسیٹرا، یہ سب کہاں پر رہتے ہیں؟ فارسٹ میں، جنگل میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے برڈز آر آلسو کنسیڈر لینڈ اینیملز، برڈز کو بھی لینڈ اینیمل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ برڈز ہوا میں اڑتے ہیں اور وہ اپنی زمین پر آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ڈیزرٹ، صحرا۔ صحرا میں کون کون سے جانور رہتے ہیں؟ کیمل، اونٹ، اور اسکارپیو مین بچھو، ٹھیک ہے۔ یہ سب زمینی جانور ہیں لیکن مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، جیسے جنگل وہ بھی زمین ہے، صحرا وہ بھی زمین ہے، ٹھیک ہے، اور پرندوں کو بھی زمینی جانور کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ماؤنٹین کی طرف، مینس پہاڑ۔ ماؤنٹین میں کون کون سے جانور رہتے ہیں؟ سنو لیپرڈ، مارخور اور ماؤنٹین گوٹ، یہ سب ماؤنٹین پر رہتے ہیں۔ یہ ساری جگہ زمین پر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، ماؤنٹین بھی زمین ہے۔ پھر اس کے بعد ہے واٹر اینیملز۔ واٹر اینیملز مینس آبی جانور، واٹر مینس آبی، پانی، وہ جانور جو پانی میں رہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ واٹر اینیملز۔ ایکویٹک اینیملز بھی کہہ سکتے ہیں، آگے جا کر ہم پڑھیں گے ایکویٹک اینیملز، جو جانور پانی میں رہتے ہیں اسے ایکویٹک کہتے ہیں، ایکویٹک اینیملز۔ ایکویٹک مینس پانی، ٹھیک ہے۔ مینی کائنڈز آف اینیمل لیو ان واٹر، مختلف قسم کے جانور پانی میں رہتے ہیں۔ اینیملز لائک فش، آکٹوپس، ویل، شارک اینڈ مینی ادر لیوز ان واٹر، بہت سے جانور پانی میں رہتے ہیں جیسے کہ مچھلی، آکٹوپس، ویل، شارک، اور کوئی اور مختلف قسم کے جانور، اور کئی اور مختلف قسم کے جانور بھی پانی میں رہتے ہیں۔ سم فش لیوز ان ریور وائل سم لیوز ان سی واٹر، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو دریاؤں میں رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سمندری پانی میں رہتے ہیں۔ سی واٹر مینس سمندری پانی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں اینیملز وچ لیو ان واٹر ہیو باڈیز سچ دیٹ دے کین لیو انڈر واٹر، اور جو پانی کے جانور ہوتے ہیں ان کا وجود بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے کہ وہ پانی میں رہ سکیں، وہ پانی میں زندہ رہ سکیں۔ دے ہیو اسپیشل باڈی پارٹس سو دیٹ دے کین سویم ان واٹر، اور ان کے ایک خاص قسم کی وجود کے حصے ہوتے ہیں کہ وہ پانی میں تیر سکیں۔ دے بریتھ آکسیجن فرام واٹر، وہ آکسیجن پانی سے لیتے ہیں۔ موسٹ آف دیز اینیملز ہیو گلز ٹو بریتھ، اور ان کے وجود پر گلز، اردو میں اسے گل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سائڈ پر، یہاں پر، یہ اس کے
گلز ہو گئے، ٹھیک ہے، یہاں پر اس سائڈ پہ اس کے گلز ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے وہ لوگ سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح انسان ناک کے ذریعے سانس لیتا ہو اور پیپڑوں کے ذریعے، تو اسی طرح گلز مچھلی گلز کے ذریعے سانس لیتی ہے. اینڈ فائنڈس ٹو سویم اور مینس پنکھ، پنکھ کس کے لیے؟ تیرنے کے لیے، ٹھیک ہے. ویلز اینڈ ڈولفن ڈو ناٹ ہیو گلز دے بریتھ تھرو لنگس. اور ویل اور ڈولفن میں کیا ہوتے ہیں؟ گلز نہیں ہوتے، ان میں بھی انسانوں کی طرح لنگس پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لنگس کے ذریعے ہی سانس لیتے ہیں. سم واٹر اینیملز ہیو اسکیل آن دیئر باڈیز. کچھ آبی جانور ہوتے ہیں جن کے وجود پر اسکیلز پائے جاتے ہیں. اسکیلز مین اس طرح لائنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آتے ہیں شیپ آف فش. شیپ آف اے فش باڈی اینڈ فائن ہیلپس ٹو سویم اراؤنڈ ان واٹر. کیا کرتے ہیں؟ جس طرح مچھلی کا شیپ ہوتا ہے، یہ مچھلی کا شیپ ہے، اور اس کے جو پنکھ ہوتے ہیں یہی مچھلی کی مدد کرتی ہے تیرنے کے لیے پانی میں، ٹھیک ہے. فش بریتھ تھرو گلز، اور مچھلی گلز کے ذریعے سانس لیتی ہے، ٹھیک ہے. یہ مچھلی کا شکل ہو گیا، مچھلی کی شکل کے ذریعے ان کے پنکھس کے ذریعے، فائنز مینس پنکھ، ٹھیک ہے، اسی کے ذریعے مچھلی پانی میں تیر سکتی ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں لینڈ اینڈ واٹر اینیملز. آبی اور زمینی دونوں جانور، ٹھیک ہے، جو جانور پانی میں بھی رہتے ہیں اور زمین پر بھی رہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اینیمل اینڈ لینڈ اینڈ واٹر اینیملز، ٹھیک ہے، لینڈ اینڈ واٹر اینیملز. سم اینیمل لیوز ان واٹر ایز ویل ایز آن لینڈ. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو پانی میں بھی رہتے ہیں اور زمین پر بھی رہتے ہیں. سچ ایز فراگ، جیسے کہ مینڈک ہو گیا، کروکوڈائل ہو گیا، اینڈ ٹورٹوئس، ٹھیک ہے. یہ سب زمین پر بھی رہتے ہیں اور پانی پر بھی. فراگ لے ایگز انڈر واٹر. فراگ انڈے دیتے ہیں پانی کے اندر. اینڈ لیو آن دا لینڈ نیئر واٹر. اور جس پانی میں وہ انڈے دیتے ہیں اسی کے ساتھ جو نزدیک زمین ہو وہاں پر جا کر بڑے ہو جاتے ہیں. وین دے گرو اپ، پھر وہاں پر ہی بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مینڈک کیا کرتے ہیں؟ پہلے انڈے پانی میں دیتے ہیں، وہاں سے پھر وہ زمین پر چلے جاتے ہیں اور وہیں پر بڑے ہو جاتے ہیں. یہ رہا فراگ، کروکوڈائل اور ٹورٹوئس، ٹھیک ہے. یہ سارے جانور وہ جانور ہیں جو زمین اور پانی دونوں میں رہتے ہیں. کروکوڈائل بھی زمین پر رہتا ہے اور پانی میں بھی، اور ٹورٹوئس بھی زمین پر اور پانی میں بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں کوئک ریویو کی طرف. سرکل دا لینڈ اینیملز اینڈ ٹک مارک اینیملز وچ لیو ان واٹر. سرکل کرے لینڈ زمینی جانور کو اور ٹک لگائے آبی جانور پر، ٹھیک ہے. تو یہ ڈولفن اور آکٹوپس یہ کیا ہے؟ آبی جانور ہے، پانی میں پائے جاتے ہیں ڈولفن اور آکٹوپس. تو اس پر ٹک لگائیں. اور کیٹ، ماؤس، پیرٹ اور ڈاگ، ان پر سرکل لگائے کیونکہ یہ زمینی جانور ہے، ٹھیک ہے. پرندہ بھی زمینی جانور ہے، پیرٹ، کیونکہ اڑ سکتا ہے اور واپس زمین پر آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں اینیملز ہوم، جانوروں کے گھر کی طرف. اینیملز ہومز مین جانور کے گھر. اینیملز ہیو ڈفرینٹ ہومز. جانوروں کے مختلف قسم کے گھر ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جانور مختلف قسم کے گھر ہوتے ہیں. برڈز لیو ان نیسٹ. پرندے کہاں پر رہتے ہیں؟ چڑیا گھر میں، ٹھیک ہے. نیسٹ مین چڑیا گھر. پھر اس کے بعد ہے اسپائڈر لیو آن ویب. اسپائڈر مینس مکڑی. مکڑی کہاں پر رہتی ہے؟ اپنے جالے میں. ویب مینس مکڑی کا جالا، ٹھیک ہے. مکڑی کہاں پر رہتی ہے؟ مکڑی کے جالے میں. ہر ایک جانور کا اپنا اپنا گھر ہوتا ہے. لائنز لیو ان اے ڈین. اور لائن اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈین کہتے ہیں. جس طرح لائن جس جگہ پر رہتا ہو اسے ڈین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ریبٹس لیو ان اے بورو. بورو مینس بل، ٹھیک ہے. خرگوش کہاں رہتا ہے؟ اپنے ہی بل میں رہتا ہے. ہر ایک جانور کا اپنا اپنا گھر ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک جانور کے مختلف قسم کے گھر ہوتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں اینیملز اینڈ دیئر بیبیز. جانور اور اس کے بچے. اینیملز ہیو ینگ ونس دیٹ گرو انٹو ایڈلٹس. ینگ ونس مینس بچے. تو جانور کے اپنے ہی بچے ہوتے ہیں جو بڑے ہو کر ایڈلٹس، اینیملز مین جوان ہو جاتے ہیں.
Adult animals ٹیک کیئر آف دیئر ینگ ونس. اڈلٹ اینیملس مینس ان کے ماں باپ اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں، ان کی پرواہ کرتے ہیں. دے ٹیچ دیئر ینگ ونس ہاؤ ٹو فائنڈ فوڈ اینڈ پروٹیکٹ دیم سیلف. اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح اپنے لیے کھانا تلاش کرنا ہے اور کس طرح اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے. جس طرح ہمارے ماں باپ ہمیں سکھاتے ہیں رہنے کا طریقہ، بات کرنے کا اور کھانے پینے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اسی طرح جانور اپنے ہی بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح اپنے لیے کھانے کی تلاش کرنی ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے دوسروں جانوروں سے. پھر اس کے بعد آتے ہیں برڈس فیڈنگ اٹس ینگ ونس. پرندہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے. فیڈنگ مینس کھانا کھلانا، ٹھیک ہے. ایچیٹنا از اے میمل وچ لیز ایگ. ایچیٹنا ایک میملز ہے جو انڈے دیتی ہے، ٹھیک ہے. ایچیٹنا کیا؟ انڈے دیتی ہے. یہ اس طرح جانور ہوتے ہیں جس کے یہ نکیلی سی یہ جو شیپ ہوتے ہیں، اسی طرح اسے کیا کہتے ہیں؟ ایچیٹنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اینیملز دیٹ گیو برتھ ٹو دیئر ینگ ونس آر کالڈ میملز. وہ جانور جو بچوں کو پیدا کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ میملز کہتے ہیں. جو پیدائش کرے اسے میملز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کاؤ، جراف، ہپوپوٹامس ایکسیٹرا آر میملز. جیسے کہ کاؤ، جراف، ہپوپوٹامس وغیرہ یہ کیا ہے؟ میملز ہیں، کیونکہ یہ بچوں کی پیدائش کرتی ہے، ٹھیک ہے. میملز مینس جو جانور بچوں کو پیدا کرے اسے میملز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف. سم ینگس اینیمل لک لائک دیئر پیرنٹس وین دے آر بورن. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جب پیدائش کرتے بچوں کو پیدا کریں تو وہ اس کے بچے اسی اپنے ماں باپ کی شکل میں ہی نظر آتے ہیں، ماں باپ کی شکل میں ہی پائے جاتے ہیں. جیسے کہ دا ینگ ون آف اے کیٹ از کالڈ کٹن. بلی کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ کٹن، اور وہ بالکل ہی بلی کی طرح ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ہے دا ینگ ون آف اے ڈاگ از کالڈ پپی. اور کتے کے بچے کو کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں پپی کہتے ہیں، اور وہ بھی بالکل کتے کی طرح ہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہے دا ینگ ون آف اے ہارس از کالڈ فوئل. ہاں، اور گھوڑے کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ فوئل کہتے ہیں، وہ بھی بالکل گھوڑے کی طرح ہی ہوتی ہے. سیم ٹو سیم شکل ہوتے ہیں ان جانورز کے، ٹھیک ہے. بلی کے بچے، کاؤ کاؤ بالکل سیم ٹو سیم ہوتے ہیں، ہارس کے بھی ہوتے ہیں، ڈاگ کے، یہ جانور اس کے بچے انہی کے شکل میں پائے جاتے ہیں. آل دیز ینگ ونس ریسمبل دیئر پیرنٹس. ریسمبل مینس انہی کی طرح نظر آتے ہیں، اور یہ سارے بچے اپنے ہی پیرنٹس ماں باپ کی طرح ہی نظر آتے ہیں. سم ینگ ونس ڈو ناٹ لک لائک دیئر پیرنٹس. بٹرفلائی اینڈ کیٹرپلر، فراگ اینڈ ٹیڈپول. ٹھیک ہے، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں، کچھ جانور کے بچے جو اپنے ماں باپ کی طرح نہیں پائے جاتے، ان کی شکل میں نہیں پائے جاتے. جیسے بٹرفلائی تو اس کا کیا ہے؟ کیٹرپلر. بٹرفلائی کا کیٹرپلر ہے، اسی کے جو انڈے دیتی ہے بالکل مختلف ہو جاتے ہیں اس سے. فراگ ہے ٹیڈپول. اب یہ رہا فراگ، مینڈک. جب یہ انڈے دیتی ہے، پیدائش کرتی ہے تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، ڈائریکٹلی فراگ کی طرح نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ جانور کے بچے اپنے ماں باپ سے مختلف ہوتے ہیں. جیسے ہو گیا بٹرفلائی. بٹرفلائی جب پیدائش کرتی ہے اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ اس طرح پھر کیٹرپلر پر چینج ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کی شکل مختلف ہوتی ہے. اور فراگ کی شکل پیدائش کے وقت اپنے بچوں کی شکل مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ لائف سائیکل آف فراگ ہے، اور یہ لائف سائیکل آف بٹرفلائی ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں اینیملز لائک ہین، ڈک، لیزرڈ، موسٹ، اسنیک اینڈ فش لے ایگز. وہ جانور جو انڈے دیتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ مرغی ہے، ڈک ہے، لیزرڈ ہے، اسنیک ہے، اور مچھلی انڈے دیتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. تو کویشچن نمبر 1 ہے چوز دا کریکٹ آنسر. وچ ون آف دا فالوئنگ گروپ آف اینیمل ڈو ناٹ لیو آن لینڈ. وہ کون سا جانور ہے جو زمین پر نہیں رہتے؟ تو اس کا آنسر ہوگا ڈی، فش، شارک اور ڈولفن. یہ زمین پر نہیں پائے جاتے ہیں، یہ آبی جانور ہیں، پانی میں رہتے ہیں. پھر نمبر 2 میں ہے وچ آف دا فالوئنگ اینیملز لیو ان واٹر. ان میں سے کون سا جانور ہے جو پانی میں رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس میں آئے گا اے نمبر، ڈولفن. ڈولفن وہی جانور ہے ان میں سے جو پانی میں رہتے ہیں.
پھر اس کے بعد ہے نمبر 3، وچ ون آف دا فالوئنگ اینیملس کین فلائی، ان میں سے کون سا جانور ہے جو اڑ سکتا ہے؟ تو ان میں سے کون سا جانور ہے جو اڑ سکتا ہے؟ وہ ہے نمبر سی، پیرٹ، ٹھیک ہے۔ وچ ون آف دا فالوئنگ، پھر نمبر 4 میں کیا ہے؟ وچ ون آف دا فالوئنگ اینیملز لیو بوتھ آن لینڈ اینڈ ان واٹر، وہ کون سا جانور ہے جو زمین پر اور پانی میں دونوں میں رہتے ہیں؟ تو وہ ہے کروکوڈائل، کروکوڈائل ہی ان میں سے ایک وہی جانور ہیں جو پانی اور زمین پر دونوں پر رہتے ہوں۔ پھر نمبر 5 میں ہے وچ ون آف دا فالوئنگ ڈز ناٹ ریسمبل اٹس پیرنٹ، وہ کون سا جانور ہے جو اپنی ماں باپ کی طرح نظر نہیں آتا؟ تو وہ کون سا ہے؟ ٹیڈپول، ٹھیک ہے۔ ٹیڈپول کس کا بچہ ہے؟ فراگ کا، مینڈک کا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کویشچن نمبر 2 کی طرف، گیو ون ورڈ آنسر ٹو دا فالوئنگ۔ نمبر 1 میں کیا ہے؟ نیم ون اینیملز وچ لیو آن اے ماؤنٹین، ایک جانور کا نام لکھے جو پہاڑوں پر رہتا ہو، تو اس پر آپ لکھ سکتے ہیں سنو لیپرڈ یا ماؤنٹین گوٹ، ٹھیک ہے، یا مارخور بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، میں نے سنو لیپرڈ لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کویشچن نمبر 2 کی طرف، اس میں پوچھا گیا ہے کہ ڈو آل اینیملز لے ایگ، کیا سارے جانور انڈے دیتے ہیں؟ تو اس میں آپ نے لکھنا ہے نو، آل اینیملز ڈو ناٹ لے ایگ، ٹھیک ہے، نو اس میں آ گیا، سارے جانور انڈے نہیں دیتے۔ پھر نمبر 3 میں ہے نیم ون میمل، ایک میمل کا نام لکھے، میملز مین جو جانور پیدائش کرے اسے میملز کہتے ہیں، تو اس میں آ گیا کاؤ، ٹھیک ہے، آپ کیٹ بھی لکھ سکتے ہو، ڈاگ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، میں نے کاؤ لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد کویشچن نمبر 4 کی طرف آتے ہیں، نیم ون اینیمل وچ لیوز بوتھ آن لینڈ اینڈ ان واٹر، ایسے جانور کا نام لکھے جو زمین اور پانی میں دونوں جگہوں پر رہتے ہوں، تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں فراگ، ٹھیک ہے، کروکوڈائل بھی لکھ سکتے ہیں، میں نے فراگ لکھا ہے، وہ دونوں زمین اور پانی دونوں جگہوں پر رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کویشچن نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، میچ دا ینگ ونس وتھ دیئر پیرنٹس، ٹھیک ہے، تو ہارس نمبر 1 میں کیا ہے؟ ہارس، اس کا بچہ کون ہے؟ فوائل، ٹھیک ہے، ماں باپ اور اپنے بچوں کو آپس میں ملائے۔ اس کویشچن میں فراگ ہارس ہے، تو ہارس کا بچہ کون سا ہے؟ فوائل۔ نمبر 2 میں ہے فراگ، فراگ کا کون سا ہے؟ ٹیڈپول۔ پھر نمبر 3 میں ہے کیٹ، کیٹ کا کون سا ہے؟ کٹن، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 4 میں ہے ڈاگ، ڈاگ کا بچے کو کیا کہتے ہیں؟ پپی۔ اب آتے ہیں کویشچن نمبر 4 کی طرف، تو اس میں پوچھا گیا ہے ویئر ڈو دا فالوئنگ اینیملز لیو، رائٹ ان دا سرکلز، یہاں پر آپ کو جانور کے نام دیے گئے ہیں اور یہاں پر 2 سرکلز ہیں، یہ فارسٹ جنگل کے جانور اور یہ ماؤنٹین پہاڑ کے جانور، ٹھیک ہے، یہ دونوں مکس لکھے گئے ہیں، انہیں اب الگ کرنا ہے کہ کون سے جنگل والے ہیں اور کون سے پہاڑ والے ہیں۔ تو ٹائیگر، ڈیئر، فاکس اور اسکویرل، یہ 4 وہ جانور ہیں ان میں سے جو جنگل میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سنو لیپرڈ، ماؤنٹین گوٹ اور مارخور، اور یہ وہ جانور ہیں جو پہاڑوں پر پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکسرسائز نمبر 8 ہو گیا ہے جو ہے اینیملز، جانوروں کے بارے میں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، میرے ایکسپلینیشن اور میرے ایکسرسائز سولو کرنے کا طریقہ، میرا ایکسپلین کرنے کا طریقہ، تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب مائی چینل اور کمنٹ ضرور کریں کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ اور اگر کوئی اور چیپٹر ہو یا ایکسرسائز ہو کسی بھی کلاس کا، ضروری نہیں کہ وہ امیزنگ ورلڈ کی بک ہو، کوئی بھی چیپٹر ہو، کوئی بھی بک ہو، انگلش ہو، میتھس ہو، جو بھی کویشچن ہو، تو پلیز کمنٹ کریں، میں اسے سولو کر کے آپ لوگوں کو پھر اپلوڈ کر دوں گی ویڈیوز، ٹھیک ہے۔ So Allah Hafiz, thank you for watching my videos.